وعدہ لیا گیا پیغمبروں سے، اور یہاں پہ دیکھیں کہ محفل سجائی گئی ہے، اور اس محفل کا خطیب کون ہے؟ خود اللہ رب العزت کی ذات۔ اور شم محفل کون ہے؟ اس محفل کی صدر کون ہے؟ اس محفل کا دلہا کون ہے؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اور کہاں بیان کیا ہو رہا ہے؟ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، حضور کی شان کے بارے میں، حضور کی آمد کا تذکرہ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ تو دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو فرما رہا ہے کہ آپ نے ضرور ان کا ذکر کرنا ہے، تو میرا اور آپ کا تو پھر فرض بنتا ہے کہ ہم تو خود سرکار کے امتی ہیں، ہم تو خود سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، درود پڑھنے والے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول کا ذکر، ان کی شانیں اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنے دوستوں میں بیٹھ کے زیادہ سے زیادہ بیان کریں۔ اب دیکھیں یہ عالم ارواح میں دیکھیں حضور کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر عالم دنیا میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یار کیا تم جب بھی بیٹھتے ہو تو حضور کی باتیں کرتے ہو، تو یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضور کی باتوں کے لیے کوئی عالم نہیں چھوڑا۔ ہر عالم میں، عالم ارواح میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شانیں بیان کر رہے ہیں، اپنے محبوب کی آمد کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اور پھر عالم دنیا میں جو میں نے آیت پڑھی، تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ کیا آیت ہے کہ تمہارے مردوں میں سے محمد کسی بالغ مرد کے باپ نہیں، اور وہ آخری اللہ کے رسول ہیں۔ اسی طرح اور کتنی آیات میں اس حوالے سے بیان کیا گیا ہے کہ پھر فرمایا کہ عالم دنیا میں سب سے پہلے سیدنا آدم پیدا ہوئے، لیکن حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی لوح محفوظ میں آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی گارے میں تھے۔ مطلب جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بھی بنا رہے تھے، ابھی وہ کمپلیٹ تیار نہیں ہوئے تھے۔ میرے اور آپ کے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ابھی تیار نہیں ہوا، ان کا جسم اقدس ابھی تیار کیا جا رہا ہے، ابھی گارا بنایا جا رہا ہے، پانی مٹی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا نا مٹی کے ساتھ، کہیں پہ فرمایا پانی کے ساتھ، اس کے مکسچر سے اللہ تعالیٰ نے انسان کا سارا خمیر، یہ ساری چیز بنائی نا، ہماری جو باڈی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ فرمایا کہ میں تب بھی اللہ کا نبی تھا جب ابھی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل تیار نہیں کیا تھا۔ پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد رسول اللہ آخری نبی لکھا ہوا تھا، کہ محمد رسول اللہ اور خاتم النبیین لکھا ہوا تھا۔ کس کی؟ میرے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو ہمارے باپ جو ہیں ان کے کندھوں کے اوپر تو محمد رسول اللہ خاتم النبیین لکھا ہوا ہے، اور آج کے جو اولاد ہے، جو لوگ ہیں، وہ اس بات کو بھول گئے ہیں کہ اب کم از کم اپنے بڑوں کی بات کو تو یاد رکھ لیں۔ حالانکہ یہ باتیں ساری قرآن پاک میں اور احادیث میں موجود ہیں۔ پھر دیکھیے جب ہجرت الوداع آتا ہے، اور ہجرت الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور جو خطبہ ہے، جو آخری حج آپ نے فرمایا، اس نے بھی حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ لا نبی بعدی ولا امتی بعدکم، یعنی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو سنو، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی اور امت ہوگی۔ مطلب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا، کوئی کتاب نازل نہیں ہونی اور کوئی بھی، اور اسی طرح تم آخری امت ہو۔ اب جس نے پڑھنا ہے اس نے حضور کا کلمہ پڑھنا، اب اس نے کسی اور نبی کا کلمہ نہیں پڑھنا۔ اچھا جی دیکھیں اس دنیا میں بھی ہم نے بات کی، عالم ارواح میں حضور کا ذکر کیا گیا، اس دنیا میں حضور کا ذکر کیا گیا۔ اسی طرح جب انسان مر جائے گا عالم برزخ میں، جب آپ قبر میں جاتے ہیں تو قبر میں آپ سے کیا سوال کیا جاتا ہے؟ من ربو کا، جب منکر نکیر جو فرشتے آتے ہیں نا وہ ہم سے پوچھیں گے کہ من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ اب جو مردہ تو مسلمان مرا اور عاشق رسول مرا تو وہ تو کہے گا کہ میرا رب ایک ہی ہے، اللہ ہے، لیکن جو غیر مسلم ہوگا یا جس نے ساری عمر گناہ کیے ہوں گے، بات ہی نہیں مانی ہوگی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ تو کہے گا تم ہی میرے رب ہو۔ خیر دوسرا سوال کیا جائے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر فرشتے سوال کریں گے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ جو مردہ اگر مسلمان ہوگا اور دین اسلام پر عمل کرنے والا ہوگا تو جواب دے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر فرشتے اس سے سوال کریں گے ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ کون مرد ہیں جو تمہیں بھیجے گئے؟
کچھ روایات میں آتا ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دکھایا جائے گا، دیدار عطا کروایا جائے گا، اور پوچھا جائے گا یہ کون ہے؟ تو جو تو حضور کا عاشق ہوگا، غلام ہوگا، وہ تو ادب سے کھڑا ہو جائے گا، یا یوں عرض کرے گا کہ یہ تو میرے آقا ہیں، یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ لیکن توبہ استغفر اللہ کہ جس نے حضور پر درود نہیں پڑھا، جس نے توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اور لوگوں کو اپنا نبی مان لیا، جھوٹے لوگوں کو اپنا نبی مان لیا، تو وہ تو پہلے سوال بھی ختم ہو جائے گا، اور دوسرا سوال تو پھر دور کی بات، اور تیسرا سوال تو نوبت ہی نہیں آنی، اور اگر آ بھی جائیں تو وہ تو پہچانے گا ہی نہیں۔ تو کم از کم اتنا تو حضور سے محبت کر لیں کہ جب قبر میں جائیں تو کم از کم حضور کے چہرے اقدس کا دیدار عطا ہو، تو وہاں پر بھی درود و سلام پیش کریں۔ کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری قبر کو 10 فٹ نیچے بنانا، تاکہ جب میرے سرکار میری قبر میں تشریف لے کر آئیں تو میں ادب سے کھڑے ہو کر عرض کروں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کتنی بڑی بات ہے، ان کا یہ سلام درود و سلام ان کا مشہور ہے۔ اسی طرح آگے چلیں تو عالمی کیا اسے کہتے ہیں، عالم برزخ میں بھی قیامت والے دن بھی کیا ہوگا؟ جب تمام انبیاء کرام کے پاس لوگ جائیں گے، ان کی امتیں جائیں گی کہ جناب آپ ہماری بخشش فرما دیں، آپ ہماری بخشش کے لیے دعا کر دیں، عرض کر دیں اللہ تعالیٰ کے حضور بڑا ہی سخت دن ہے، تو سب یہ عرض کریں گے کہ بھئی آج ہماری سنوائی نہیں ہے، آج ہم کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے۔ تو سب لوگ پھر آخر کار نبی محترم حضرت محمد نبی خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں گے، یہاں تک کہ حضور پھر سب کی شفاعت فرمائیں گے کہ اس دن بھی دیکھو جہاں پہ اتنا سخت دن ہوگا، اتنا بڑا دن ہوگا، کسی کی شفاعت نہیں ہوگی، تمام انبیاء کہیں گے کہ آج تو ہم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پہ تمام امت بھی، ساری امتیں جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درجت سے پھر ان کو شفاعت کی جو خوشخبری ہے وہ عطا ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے۔